اس بارگاہ میں دیکھو ایک واقعہ بیان فرماتا ہوں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، حضور نے فرمایا سب چلو، جنگ کے موقع پر سب چلو، سب اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جنگ میں چلو۔ تو وہاں جو منافق تھے، جو اپنے آپ کو وہاں مومن ثابت کرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہم نہیں جائیں گے جنگ میں، ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، اور جب حضور تشریف لائیں گے ہم حضور کی بارگاہ میں بہانے بنا کر اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، عذر پیش کر دیں گے۔ اور ان میں ایک صحابی بھی تھے جو سچے عاشق تھے، جو منافق نہیں تھے، سچے ایمان والے تھے۔ وہ بھی جنگ میں جانے سے محروم رہ گئے، جانا تو تھا لیکن کس وجہ سے؟ انگور کا اور جو کھجور کے باغیچے آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ آج میرا باغیچہ، میری فصل کٹ کر تیرا ہو جائے گی، آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے وقت بیت گیا اور خبر ملی کہ حضور جنگ کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں۔ دل گھبرایا، اب میں میرے حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ دل گھبرایا، بے چین ہو اٹھے، اور جب حضور تشریف لے آئے بارگاہ بے کس و پناہ میں، حضور دربگر ہوئے، تو منافق جنہیں جانا ہی نہیں تھا، جو گئے نہیں، آ کر ایک کے بعد ایک حضور کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے لگے۔ اے حضور، اے رحمت للعالمین، آقا ہمیں فلاں کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ حضور ایسی معاجرت تھی، حضور ایسی بات تھی، یہاں تک کہ سب نے جھوٹے بہانے حضور کی بارگاہ میں بنا کر چھٹی لے لی، اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں یہ منافق ہے، لیکن اسی لیے رحمت کے صدقے انہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تمہارا معاملہ رب جانے۔ لیکن جب سچا عاشق آیا، اس نے بھی سوچا کہ میں بھی بہانے بنا دوں، اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے مجھے، لیکن نہیں، دل میں پھر گوارا کیا کہ میں کن کی بارگاہ میں بہانے بناؤں، جو دلوں کے حال کو کیا، جو عرش اعظم پہ ہوتا ہے، جو زمین و آسمانوں میں ہوتا ہے، اس کی پل پل کی خبر میرے محبوب رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے میں بہانے بناؤں، کن کے سامنے بہانے بناؤں؟ جن سے دلوں کا حال چھپا ہی نہ ہو، ان سے بہانے بناؤں؟ نہیں، جاتے سے حضور سے فرمایا، حضور جانا چاہتا تھا، لیکن اس دنیا کے مال نے، اس کی رغبت نے حضور مجھے روک کے رکھا، حضور میری غلطی ہے کہ میں رکا رہا۔ وہاں حضور کی غیرت دیکھیے، حضور نے منہ پھیر لیا، حضور کی غیرت جوش میں آئی۔ حضور کی رحمت تو کتنی ہے کہ اپنے چچا کے قاتل جناب وحشی کو بھی سامنے آنے پر معاف کیا۔ وہاں ایک عاشق جب آیا، بہانے بنائے، اپنا تھا، غیرت جوش میں آئی، منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ سب ایمان والوں سے بھی فرما دیا اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے چلے گئے، روتے ہوئے چلے گئے۔ حضور کی جو حضرت تھے، ان کی بیوی کو بھی فرما دیا گیا کہ تو بھی اس کو چھوڑ کر چلی جا۔ جب گھر جا گئے، دیکھا کہ ان کی شریک حیات بھی ان سے بنا پوچھے اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر چلی جا رہی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو بس بات نہ کی، اتنا فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا حکم، رسول کی اطاعت میں وہی کروں گی، یوں کہہ کر چلی گئی۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت سے اجازت لوں گی، کچھ رعایت مل جائے گی تو تیرے ساتھ رہ لوں گی، نہیں، حضرت کا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، چھوڑ کر چلی گئی۔ دل ہی دل میں پچھتائے، روئے گڑ گڑائے۔ جماعت میں جاتے، نماز کے لیے جماعت میں جاتے تو دیکھتے کیا دیکھتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے حضور کو دیکھتے، یوں کرتے، حضور کو دیکھتے تو حضور اپنے عاشق پر نظر کرتے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرا عاشق میری طرف دیکھ رہا، پھر منہ پھیر لیتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے عاشق کو معاف کرنے کے لیے آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ یہ ہوتی ہے عاشقوں کی شان۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں تمہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا۔ کائنات میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت اپنی لاڈلی، اپنی شہزادی جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین سے کی ہے۔ شہزادی فاطمہ حضور کے کلیجے کا ٹکڑا تھی۔ حضور خود فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا کلیجہ ہے۔ شان ایسی تھی
کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی لاڈلی تشریف لاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی شان والی بیٹی کے گھر ایک دن حضور تشریف لے گئے ان سے ملنے کے لیے، کیونکہ محبت ہی ایسی تھی۔ ایک دن گئے، دیکھا، کیا دیکھا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنے ہوئے تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناگوار گزرا اور حضور منہ پھیر کر چلے آئے۔ نبی کی لاڈلی جانتی تھی اپنے بابا کو، میرے بابا کی کیا شان ہے، اپنے بابا کے اخلاقات سے واقف تھی، کیونکہ بیٹی بھی کس کی تھی، شہزادی بھی کس کی تھی۔ شہزادی فاطمہ کے اخلاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے، ان کی صورت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخلاقات، ان کی چال و آداب، بیٹھنے چلنے اٹھنے کا طریقہ میرے محبوب جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو تھا۔ جب محبوب کی بیٹی نے دیکھا میرے بابا ناراض ہو کر چلے گئے، انہیں پتہ لگ گیا انہیں کیا بات ناگوار گزری۔ سونے کا کنگن، جس میں شریعت نے تو یہ فرمایا ہے کہ سونا مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورت پہن سکتی ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت میں یہ گوارا نہ ہوا۔ تو حضور نے جب منہ پھیر کر چلے گئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی لاڈلی نے کنیز کو بلایا، تو کنگن نکال کر دے دیا۔ دریافت کرنے نہیں گئی، ہمارے جیسے ہوتے تو کرتے، دریافت کرنے جاتے کہ اے اللہ کے رسول، اس میں آپ کو کیا ناگوار گزری؟ کنگن تو سونا تو عورتوں پر تو حلال ہے، میں نے حلالی تو پہنا ہے، حضور پھر کیوں ناراض ہوئے؟ نہیں، نبی کی شہزادی نے دیکھ لیا میرے بابا کو ایک ناگوار گزری، اب یہ میرے کام کا نہیں۔ آنن فنن میں اپنی کنیز کو بلایا، نکال کر دے دیا، جائے اسے مدینے کے بازار میں جا کر بھیج دے، اور اس سے جو پیسے آئے غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ پھر دوبارہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی کے قریب، اپنے لاڈلی کے حضور میں گئے اور جا کر دیکھا تو کنگن نہیں دکھا۔ فرمایا اے میرے لاڈلی، یہ دنیا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے تو آخرت ہے۔ یہ پرہیزگاری ہے، غیرت ہی یہی ہے کہ وہ اپنوں کو بچاتے ہیں، اپنوں کو بچاتے ہیں، مال کی محبت ہمیں نہیں رکھتے۔